اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اے محبوب علیہ السلام، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اب اس کے تحت چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت ابو داود شریف، جامع ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل، زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا تم اس جانور کو خوش دلی سے کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس روایت میں ہمیں کئی چیزوں کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قربانی کے دن سب سے بہترین عمل یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ابن آدم کا ہر شخص قربانی کے دن قربانی کرے اور اس کا خون بہے۔ تو جانور کا خون بہانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کرنے والوں کے لیے سواری کا ذریعہ بنے گا۔ پھر فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس جانور کو خوش دلی سے کرو، یعنی نیت کے اندر کوئی فتور نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت ابراہیمی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم پر عمل کرنے کے نیت سے ہو، تو پھر یاد رکھیے قربانی کا ثواب بھی ملے گا، قربانی کا اجر بھی ملے گا، اور قربانی انسان کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ دوسری روایت سنیے، طبرانی کی روایت ہے، امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، دو چیزیں فرمائی، خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی، تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم وہ جانور ہے کہ جس بندے نے خوش دلی سے نیت کو صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی، اور قربانی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف ثواب حاصل کرنا ہے، نیکیاں اور اجر جمع کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ جانور قیامت کے دن انسان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور تیسری روایت بھی طبرانی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ، جانور بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس جانور پر ہم نے جتنے پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ بھی حلال کا ہو،
خالص محنت کا ہو، مشقت کا حاصل کیا گیا ہو، تو یقین جانیے اللہ کے نزدیک یہ پیسہ بہت ہی پیارا ہے۔ وہ جانور بھی انسان کا جو قربان کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا پیارا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی وہ بندہ صاحب نصاب ہو، قربانی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، سرمایہ دار بھی ہو، اس بندے کے پاس مال نصاب بھی ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی سخت وعید فرمائی۔ کیا فرمایا کہ جس بندے کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے، میرے پر قرض ہے، میں نے مکان شروع کیا، میں نے فلاں کام کیا، اب پیسہ ختم ہو گیا، تو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ایسے بندے کو ہماری عیدگاہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ جس بندے نے عظیم واجب کو چھوڑ دیا، اب نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔